ایک بزرگ نے دلچسپ واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ملک شام کی طرف میں تجارت کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ جب وہاں پر جا پہنچا تو نماز کا وقت قریب تھا۔ میں نے ایک مسجد کا رخ کیا۔ وہاں جا کر کے میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ نماز وہاں پر جماعت تیار تھی۔ میں نے جا کر وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہو گیا۔ جیسے ہی نماز کا سلام پھرا تو ایک امام نے حضرت شیخین کریمین کے لیے بد دعائے کلمات استعمال کرنا شروع کر دیے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کے جملوں کو سنا میرا دل چورا چورا ہوا، زخمی ہوا، کچھ کر نہ سکتا تھا کیونکہ میں مسافر تھا۔ وہیں سے لوٹ گیا، اپنے کام کیا، کام کی فراغت کے بعد واپس علاقے میں لوٹ آیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر میرا وہیں چکر لگا تو جانا ہوا۔ میں وہیں پر جا کر کے اسی مسجد میں دوبارہ نماز ادا کی۔ نماز کی فراغت کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پچھلا امام کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ جس نے نماز پڑھائی تھی دوبارہ جو جانے کا انہیں موقع ملا تو اس امام نے بڑے مبارک جملوں کے ساتھ، بڑے بہترین الفاظوں کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر پاک کی ذات بابرکات پر محبت بھرے جملوں کا اظہار کیا، دعائے کلمات استعمال کیے تو آپ کا دل خوش ہوا۔ پچھلے امام کے متعلق پوچھا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کو خبر نہیں ہے اس کی، اور آپ نے فرمایا میں مسافر تھا، پچھلے سال میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو اب اس کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے اس مکان کی طرف لے جاتے ہیں جہاں پر وہ اسے بند کر کے رکھا گیا تھا۔ جب وہاں پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، عبرتناک وہ واقعہ کہ اس کی شکل کتے جیسی ہو چکی ہے اور اس کی شکل بگڑ چکی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو حضرت اس اللہ کے مرد مجاہد نے پوچھا کہ تو بدبخت ان شیخین کریمین کے متعلق جملے دراز کیا کرتا تھا، زبان کھولا کرتا تھا، بد دعائیں کیا کرتا تھا، آج تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو اس میں علماء نے لکھا جو بدبخت ان پاک لوگوں پر زبان درازی کرتے ہیں وہ اپنے ہوش و حواس میں رہیں، کہیں ایسے نہ ہو خدا کا غضب، خدا کا قہر طغیانی شکل اختیار کر کے ان بدبختوں کو نصف و نابود نہ کر دے، بلکہ ان کے ساتھ، ان کی آل کے ساتھ محبت کا اظہار کیجیے۔ اپنے آپ کو اس طرح کی ملعون جملے سے بچائیے اور خود بھی بچیے، اپنے بچوں کو بھی بچائیے۔ وہ کریم رب ہے، ان سے بہت پیار کرتا ہے۔